صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں، ان کے کیا صفات ہیں، ان کے کیا نتائج ہیں۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا بیان فرمایا اور ان کی 3 تقسیموں کو بیان فرمایا، ہر ایک کا کیا طریقہ کار ہے، ان کا کفر کیسا ہے، پھر ان کے نتائج کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ 20 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی انسانیت کو بیان فرما دیا۔ تو گویا انسان کی 4 قسموں کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اب آگے شروع کی جو حروف مقطعات ہیں اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اب آگے ذالک الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سکھایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں، اے میرے بندے، مجھ سے سیدھا راستہ مانگا، لو یہ کتاب آ گئی تمہارے پاس۔ ذالک الکتاب، کتاب کہے جانے کے قابل یہی ہے قرآن پاک۔ تو یہ تمہارا جو سوال تھا اس کا گویا قبولیت کی کتاب سامنے آ گئی۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت انسان کی ہدایت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ سرے منہ اردو میں ایک لفظ ہے، انہیں بال برابر بھی قرآن پاک سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کا انجام انتہائی سخت ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے بال برابر بھی انکار کرنا ذات کا انکار ہے، اور ذات کا انکار شدید کفر ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں نہ الفاظ میں، نہ معنی میں، نہ احکام میں، اور نہ یہ منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قرآن پاک پر اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اشکال کرنا، اشکال کا پیدا ہونا یہ جہالت کی علامت ہے، اور اشکال کا پیدا نہ ہونا یہ علم ہے۔ علم ہوتا ہے تو اشکال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی اشکال کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جہالت کا
اظہار کرتا ہے۔ اور اشکال جیسا کہ بتا دیا جہالت ہے، تو گویا اشکال کرنے والے کے اندر جو کمی ہے اس کمی کا وہ ببانگ دوحل سے اظہار کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے بیان القرآن، ترجمہ بھی حضرت نے لکھا ہے۔ تو حضرت نے خود اعتمادی کے ساتھ یہ فرمایا، انہیں اس ترجمے پر حضرت کو اتنا اعتماد ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت میں قرآن پاک پر کسی بھی طرح کا اعتراض کرے گا، اگر وہ میرے ترجمہ کو غور سے پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی نیت سے قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ میرا جو لکھا ہوا ہے ملاحظہ کرے گا، اسے وہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ اتنا حضرت نے دور اندیشی کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر لکھا ہے۔ لاجواب تفسیر ہے، لاجواب ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو اکابرین نے ترجمہ کیا ہے، سب صحیح ہے، کسی میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال ہدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، جب متقی ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ ہدایت کی 3 قسموں کا بیان اہدنا الصراط المستقیم میں عرض کیا گیا۔ اگر سنے ہیں تو الحمدللہ، نہیں سنے ہیں تو اس کو نکال کر سنیں۔ اس میں بتایا کہ یہ جو ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے، تیسرا درجہ، اس میں آدمی کو کہیں بھی رکنا نہیں ہے، سانس لینا نہیں ہے، بلکہ ترقی ہی ترقی ہے، ترقی ہی ترقی ہے۔ اسی ہدایت کا ذکر یہاں پر ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے قدم قدم پر، سانس سانس پر ترقی ان کو میسر ہوتی ہے، جوں جوں وہ زندگی کے مرحلے کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے، اسکولوں میں کالجوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر MBBS ہے، 5 سالہ کورس ہے، تو ہم بولتے ہیں بھی MBBS کا 5 سالہ کورس ہے، یعنی جو MBBS بننا چاہتا ہے، MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے 5 سالہ کورس ہے۔ اسی طرح جو تقوی والا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کا کورس ہے۔ تقوی والا بننا ہو تو اس کورس کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، سرے منہ بال برابر بھی اس قرآن پاک کی سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، سراسر نقصان اٹھائے گا اور گمراہی کے گڑھے میں جا کر پہنچ جائے گا۔ اگر کہیں کسی جگہ سمجھ میں نہ آئے، علماء حقہ سے رجوع کرے، ان سے معلوم کرے، یا قرآن پاک کے جو تراجم ہیں اور تفاسیر ہیں اردو زبان میں بہت سارے ہیں، اس کی طرف رجوع کرے۔ جیسے کہ ابھی بتایا، کوئی بھی اشکال ہو، کوئی بھی اعتراض ہو، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ اٹھا لیں، اٹھا کر اسے غور سے پڑھیں، اور جو اعتراض ہے اس اعتراض کو رکھ کر اس ترجمہ کو پڑھیں گے، وہ اعتراض ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ تجربے کی بھی بات ہے۔ بہت سارے اعتراضات نافہموں نے کیا ہے، اب اس کے بعد اس آیت پر جو قرآن پاک میں غور کرتے ہیں، یعنی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر، تو اس کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن عجیب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، قیامت تک کے آنے والوں کا جو کچھ مزاج ہو سکتا ہے اور جو کچھ انسان گزر چکے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی قرآن پاک میں ایسا نہیں رکھا کہ آدمی پیاسا ہو، تشنگی اس کے اندر باقی رہے،
جیسے کہ بتایا اہدنا الصراط المستقیم بول کر اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہو گئے، آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھو ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اب اسلام کے نام پر کتنی گمراہ کن جماعتیں ہیں۔ بعض جماعتیں تو ایسی ہیں، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کے بقول حضرت فرماتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، زبان سے ہو یا ذہنی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ وہ توفیق کیا ہے؟ ابھی جو بتایا ہدایت کا جو اعلیٰ درجہ تیسرا درجہ ہے، اسی کو توفیق کہا گیا ہے، عرض کیا تھا۔ تو بہرحال آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، جہاں کوئی قرآن پاک پر وسوسہ شروع ہو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے، اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للمتقین فرمانے کے بعد ویسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے متقیوں کے صفات کیا ہے اس کو بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں پر، جن کاموں پر وعدہ فرمایا ہے، اور جن باتوں پر اور جن کاموں پر وعید سنایا ہے، اس پر 100% یقین کرنا، اس پر 100% یقین کرنا۔ 1% رائی برابر بھی اگر اس پر یقین نہ ہو تو آدمی خطرے میں۔ یؤمنون بالغیب کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں بڑی ہی ستائش فرمائی، تعریف فرمائی، جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان یکساں ہے، صحابہ کا ایمان نبی علیہ السلام کی صحبت ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، وہی کا نزول دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بعد ایک جماعت آنے والی ہے جو صرف غیب پر ایمان رکھتی ہے۔ تو یہ بڑے اعلیٰ درجے کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ سے بڑھ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے بعد قیامت تک کے آنے والے جو ایمان والے ہیں اپنی زندگی کو اس پر ڈھالتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شان میں بڑی تعریف فرمائی۔ کیوں؟ غیب پر ایمان ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچی، اسے مان لیا، اس پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال کچھ باتیں ہوئی الذین یؤمنون بالغیب پر، آگے جو صفات ہیں وہ بقیہ ایمان والوں کی صفات ہیں، وہ سارے صفات پائے جائیں گے تو وہ متقی کہلائے گا۔ اگر ان صفات میں کمی کوتاہی ہوگی تو متقین کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو متقیوں کے زمرے میں شامل فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن۔